اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غوث اعظم پیران پیر دستگیر سلطان الاولیاء قطب ربانی محبوب سبحانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت شب اول رمضان 470 ہجری بمطابق 17 مارچ 1708 عیسوی میں ایران کے صوبہ کرمانشاہ کے شہر مغربی گیلان میں ہوئی، جس کو جیلان بھی کہا جاتا ہے، اور آپ رحمت اللہ علیہ کا اسم مبارک بھی اسی جیلان شہر کی نسبت سے عبدالقادر جیلانی مشہور ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی ولادت سے 6 سال قبل اکابرین اسلام نے آپ رحمت اللہ علیہ کی ولادت کی پیشن گوئی کی۔ حضرت شیخ ابو محمد احمد عبداللہ بن علی بن موسیٰ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ عن قریب ایک ایسی ہستی آنے والی ہے کہ جس کا فرمان ہوگا، میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ حضرت عقیل سلجی سے پوچھا گیا کہ اس زمانے کے کتب کون ہیں؟ فرمایا، اس زمانے کا کتب مدینہ منورہ میں پوشیدہ ہے، سوائے اولیاء اللہ کے اسے اور کوئی نہیں جانتا۔ پھر عراق شہر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس طرف سے ایک اجمی نوجوان ظاہر ہوگا، وہ بغداد میں واز کرے گا، اس کی کرامتوں کو ہر خاص و عام جان لے گا، اور وہ فرمائے گا، میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ کتاب سالک السالکین میں لکھا ہے کہ جب حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو مرتبہ غوثیت و مقام محبوبیت سے نوازا گیا تو ایک دن جمعہ کی نماز میں خطبہ دیتے وقت اچانک آپ رحمت اللہ علیہ پر استغراقی کیفیت طاری ہو گئی، اور اسی وقت زبان فیض سے یہ کلمات جاری ہوئے، میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ عین اسی وقت منادی غیب نے تمام عالم میں ندا کر دی کہ جمیع اولیاء اللہ اطاعت غوث پاک کریں۔ یہ سنتے ہی جملہ اولیاء اللہ جو زندہ تھے یا پردہ کر چکے تھے، سب نے گردنیں جھکا دیں۔ تمام علماء و اولیاء اس بات پر متفق ہیں کہ سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مادرزاد یعنی پیدائشی ولی تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی کرامت بہت مشہور ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ ماہ رمضان المبارک میں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کبھی دودھ نہ پیتے تھے، اور یہ بات گیلان شہر میں بہت مشہور تھی کہ سادات گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان میں دن بھر دودھ نہیں پیتا۔ بچپن میں عام طور پر بچے کھیل کود کے شوقین ہوتے ہیں، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ بچپن سے ہی کھیل تماشے سے دور رہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا ارشاد پاک ہے کہ بچپن میں جب بھی بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا تو میں سنتا کہ کہنے والا مجھ سے کہتا، اے برکت والے میری طرف آ جا۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کو ولایت کا علم کب ہوا؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ 10 برس کی عمر میں جب میں مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا تو ایک غیبی آواز آیا کرتی تھی جس کو تمام اہل مکتب سنا کرتے تھے، اور وہ آواز تھی، اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے والد کے انتقال کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ کی پرورش اور تربیت آپ کی والدہ ماجدہ اور آپ کے نانا نے کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ 18 سال کی عمر میں تحصیل علم کے لیے بغداد تشریف لے گئے، جہاں آپ کو علم فقہ کے لیے حضرت ابو سعید مبارک رحمت اللہ علیہ، علم حدیث کے لیے ابو بکر بن مظفر رحمت اللہ علیہ، اور تفسیر کے لیے ابو محمد جعفر رحمت اللہ علیہ جیسے اساتذہ میسر آئے۔ تحصیل علم کے بعد شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بغداد شہر کو چھوڑا اور عراق کے صحراؤں اور جنگلوں میں 25 سال تک سخت عبادت اور ریاضت کرتے رہے۔ 1127 عیسوی میں آپ رحمت اللہ علیہ نے دوبارہ بغداد میں سکونت اختیار کی اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔
جلد ہی آپ کی نیک نامی کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ 40 سال تک آپ نے اسلام کی تبلیغی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ نتیجتاً ہزاروں لوگ مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ کے مشہور القابات غوث اعظم، پیران پیر دستگیر، محی الدین، شیخ الشیوخ، سلطان الاولیاء، سردار اولیاء، قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل لامکانی، امام الاولیاء اور شیخ الاسلام مشہور ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کے بعد جب آپ باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ گلی میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ کے مریدین کی ایک جماعت بھی تھی۔ آپ بچوں سے بہت محبت کرتے تھے اور بہت شفقت فرماتے۔ آپ کو جب بھی کہیں بچے کھیلتے ہوئے نظر آتے تو آپ مسکرا دیتے۔ اس دن جب گلی میں کھیلنے والے بچوں نے آپ کو مسکراتے دیکھا تو ایک بچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بڑھا اور جواباً مسکرا دیا۔ اس بچے کی نظریں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نورانی چہرے پر تھیں۔ بچے نے سوال کیا، حضور والا آپ میرے لیے کام کر دیں گے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا، ضرور کروں گا، بتاؤ کیا کام ہے؟ تو بچے نے جواب دیا کہ سامنے گلی کے نکڑ پر جلیبی کی دکان ہے اور میرا جلیبی کھانے کا بہت دل کر رہا ہے، لیکن ابھی کھیل میں میری باری ہے اور میں نہیں جا سکتا، تو مہربانی کر کے آپ میرے لیے جلیبی لے کر آئیں۔ جب مریدین نے یہ بات سنی تو ایک مرید آگے بڑھا اور بولا، حضرت آپ کے لیے میں جلیبی لا کر دیتا ہوں، لیکن آپ نے مرید کو منع فرمایا اور کہا، اس بچے نے مجھ سے فرمائش کی ہے تو میں ہی جاؤں گا اور میں ہی اس کی خواہش پوری کروں گا۔ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ جلیبی کی دکان پر تشریف لے گئے۔ وہاں ایک 70 سالہ بزرگ دکاندار جلیبی بیچ رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے جلیبی خریدی تو دیکھا کہ دکاندار کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ اس کی دکان پر تشریف لائے ہیں۔ اس نے کہا، اسے یقین تھا کہ آپ میری دکان پر ضرور آئیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم کس طرح ایسے کہہ سکتے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ اس کا کاروبار دن بدن ماند پڑنے لگا، تو وہ کسی فقیر بزرگ سے دعا کروانے گیا، تو اس بزرگ نے کہا، عراق شہر میں اللہ کے ولی بزرگ رہتے ہیں، ان سے دعا کرواؤ۔ میں نے جب ان بزرگ کا نام پوچھا تو انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا۔ میں نے آپ کو بہت تلاش کیا لیکن آپ مجھے کہیں نہ ملے، اور آج آپ خود ہی تشریف لے کر آئے ہیں، اور اب دیکھیے ہر طرف نور ہی نور ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس دکاندار کے حق میں دعا فرما دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب جلیبی لے کر آئے تو ایک اور بچے نے بھی فرمائش کر دی کہ میرے لیے بھی جلیبی لے کر آئے۔ آپ گئے اور اس کے لیے بھی جلیبی لے کر آئے۔ اس بچے کی دیکھا دیکھی ایک اور بچے نے بھی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے جلیبی لانے کا کہا، تو مریدین کو غصہ آ گیا کہ کہاں جناب غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی اور کہاں بچوں کے بتائے گئے معمولی کام۔ جب مریدین نے بچوں کو ڈانٹا تو آپ مریدین پر خفا ہوئے اور کہا کہ اللہ نے بچوں کے دل میں یہ بات ڈالی ہے اور اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ یہ سن کر مریدین خاموش ہو گئے، لیکن متجسس بھی تھے کہ آخر اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے۔ ایک دن حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں نماز کے بعد واز فرما رہے تھے کہ وہی دکاندار جلیبیوں کا ٹوکرا لیے مسجد میں داخل ہوا اور بعد السلام کہا، حضور آپ کی دعا کی کرامت سے میرے رزق میں اتنی برکت ہوئی کہ اب میں رزق بانٹنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ یہ جلیبیاں آپ بھی کھائیے اور مریدین کو بھی کھلائیے۔ تب مریدین کی سمجھ میں بات آئی کہ کیوں حضرت غوث پاک دستگیر نے بچوں کے کہنے پر بار بار جلیبی لینے گئے۔ یقیناً اس کا مقصد کسی غریب کے لیے وسیلہ بننا اور برکت دینا تھا۔ اسی طرح آپ کی ایک اور کرامت مشہور ہے
کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دریا کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک بڑھیا دریا کے کنارے زار و قطار رو رہی تھی اور پرسوز مرثیہ بھی کہہ رہی تھی۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے مرید سے پوچھا، یہ عورت کون ہے اور کیوں رو رہی ہے؟ تو مرید نے جواب دیا کہ 12 سال پہلے اس بڑھیا نے اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی کی، جو اس دریا کے کنارے اپنے دلہن کو بارات کے ہمراہ کشتی پر سوار ہو کر لا رہا تھا کہ اچانک کشتی کو حادثہ پیش آیا اور کشتی دریا میں باراتیوں اور دلہن دلہا سمیت ڈوب گئی۔ آج 12 سال بعد بھی یہ بڑھیا ہر روز دریا پر آتی ہے اور اپنے بیٹے کی بارات کا انتظار کرتی ہے۔ بارات کو نہ پا کر زار و قطار روتی ہوئی واپس چلی جاتی ہے۔ جب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنا تو انہوں نے اس بڑھیا کے لیے درد دل محسوس کیا۔ وہ فوراً سجدے میں گئے اور گڑ گڑا کر بارات کی واپسی کی دعا کرنے لگے۔ ابھی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سجدے سے سر نہ اٹھایا تھا کہ کشتی بارات سمیت سطح آب پر نمودار ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے کنارے تک پہنچ گئی۔ بڑھیا اپنے نوجوان بیٹے کو زندہ و سلامت سامنے دیکھ کر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گئی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ سب بارات والے اور دلہن دلہا گھر پہنچے تو اس واقعے کی خبر دور دور تک پھیل گئی۔ اس واقعے سے متاثر ہو کر لاکھوں کفار نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر اسلام قبول کیا۔ یوں تو آپ کے کئی فرامین مشہور ہیں۔ یہاں آپ کا قابل ذکر فرمان یہ ہے کہ قبر حسین علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتے مقرر کیے ہیں جو قیامت تک روتے رہیں گے۔ ایک اور مقام پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اہل دل کی صحبت اختیار کر تاکہ تو بھی صاحب دل ہو جائے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے طالبین حق کے لیے گراں قدر کتابیں تحریر کیں۔ غنیۃ الطالبین، الفتح ربانی والفیض الرحمانی، ملفوظات، فتوح الغیب، جلاء الخاطر، ورد الشیخ عبد القادر جیلانی، بہجت الاسرار، الحدیقۃ المصطفیہ، الرسالۃ الغوثیہ، آداب سلوک و توسل الی منازل سلوک، جغرافیۃ البعض الاشہب آپ کی شہرۂ آفاق تصانیف ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 1166 عیسوی کو ہفتہ کی شب 8 ربیع الاول 561 ہجری کو 89 سال کی عمر میں ہوا۔ آپ کی تدفین آپ کے مدرسے کے احاطہ میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمی اور تدریسی اور تبلیغی خدمات کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ رہتی دنیا تک عالم اسلام آپ کے روحانی فیض سے برکت حاصل کرتے رہیں گے۔